بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات۔ 1433 ہجری کے الوداع عشرے کی 5ویں تقریر آپ حضرات قسم و سید میں سماعت فرمانے رسول پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرمان اور وہ بار بار آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ کوثر کے کنارے یہ دونوں ہمارے پاس پہنچیں گے۔ یہ ارشاد آپ نے مدینے میں بار بار سنایا، پھر غدیر خون میں اپنے خطبے میں پھر دہرایا۔ واپسی میں غدیر کے بعد مدینے آ کر پھر آپ نے بار بار تاکید کی، اور سب سے زیادہ تاکید والا فرمان یہی ہے۔ اس پہ اصرار تھا آپ کو کہ یہ دو چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند رہیں، اور یہ بھی آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی جدائی ڈال رہا ہے تو وہ بیکار ہے۔ بظاہر کہنے کو کوئی کہہ دے کہ ایک ہی چیز کافی ہے، لیکن یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ یہ بات سرکار نے امت کے مفاد میں کہی تھی۔ قرآن ایک ابدی دستور العمل کہ جس سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جائے وہ کم ہے، اس میں زندگی کے تمام اصول ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ درج ہے، اور پھر ترقیوں کے دروازے کھل سکتے تھے، لیکن نہیں سمجھے لوگ رسول کی تاکید کو کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کتاب تو سب کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن کتاب کے رموز آل محمد کو معلوم ہے۔ تم خود ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قرآن ہر صدی کی بات کرتا جائے گا۔ آج کوئی چاہے کہ ان چیزوں کو ڈھونڈ لے کہ جو کچھ ہو چکا یا ہوگا، تو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، اس لیے کہ وہ باتیں صرف آل محمد کو معلوم ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ تم دونوں کو کلیجے سے لگا کے رکھو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن جب کوئی اپنا نقصان کرنے پر تلا ہو تو اس کو کون سمجھائے؟
آسانی یہ تھی کہ زندگیاں گزری تھیں بتوں کو پوچھتے ہوئے، وہ بت ان کو اس لیے اچھے لگتے تھے کہ وہ بولتے نہیں اور جیسے چاہتے تھے ان کو اٹھا بٹھا دیتے تھے. تو ایسا خدا انہیں اچھا لگتا تھا جو ان کو ٹوکے نہیں، ان کو تنبیہ نہیں کرے، ان کے عیب نہ سنائے. اس لیے انہوں نے کلیجے سے لگائے رکھا اور ان کے ناز نخرے اٹھاتے رہے کہ تم تو بڑے اچھے ہو، ہمیں ٹوکتے ہی نہیں، ہم کو کچھ کہتے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے آیتیں مسلسل نازل کی کہ یہ ان کے اوپر میٹھے میٹھے جب چڑھاوے چڑھتے ہیں تو ہزاروں مکھیاں آ کر ان کے منہ پہ بیٹھ جاتی، جن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے منہ کی مکھی کو اڑا سکے. تم ان کو خدا کہہ رہے ہو. تو اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی، وہ تو بس اس لیے پسند کرتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ کہتا نہیں. تو جلدی سے فرمان رسول پر یہ کہہ دیا گیا بس یہ قرآن کافی ہے. اس لیے کہ پتا تھا کتاب بولے گی نہیں، کتاب ٹوکے گی نہیں، کتاب بول نہیں سکتی. اہل بیت کو لے لیں گے تو وہ بات بات میں ہم کو تنبیہ کریں گے، ہمارے عیب سنائیں گے، تو ہم کیسے سن پائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بس کتاب لے لو، کتاب کو جہاں چاہیں گے رکھ دیں گے، کتاب کچھ بھی نہیں بولے گی. نیزوں پہ بلند کر دیں گے تب بھی وہ نہیں بولے گی. کہیں بھی رکھ دو اس کو، وہ بولے گی نہیں، لیکن معلوم تھا یہ بولیں گے. اس لیے خاموش خاموش گائیڈ ہونے چاہیے تھا، جو بولے نا اس کو اپنا گائیڈ بھی مانے، ہادی بھی مانے، اور کہ ہے ہمارا ہادی ہے تو یہ ہے، اور وہ کچھ کہتا بھی نہیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. تو یہ کہہ دینے سے کتاب ان سے جدا نہ ہوئی، وہ کتاب سے جدا نہ ہوئے. اس لیے کہ کوئی بھی خزانہ ہو اور اس میں تالا لگا تو اس کی ایک کنجی ہوتی ہے، کنجی کے بغیر وہ کھلتا نہیں. صندوق لیے سر پہ پھریے، لیکن اگر کنجی نہ ہو تو بیکار ہے، آپ اسے کھول نہیں سکتے. پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ یہ قرآن ہے تو خزانہ ہے اس کے اندر، لیکن تم اس خزانے کو دیکھ نہیں سکو گے، اس لیے کہ اس کی کنجی آل محمد ہے. آل محمد ہے، وہی بتا سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کاغذ پہ لکھا ہے، عمل کر کے قرآن نہیں بتا سکتا. مجبوری یہی تھی کہ تھیوری اور پریکٹیکل تعلیم کے دو اصول ہیں. جو کچھ کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے جب تک طالب علم کو اس کی صورت نہ بتائی جائے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. دو چیزیں ہوتی ہیں جو گائیڈ کرتی ہیں، صرف حرف بیکار ہیں اگر تصویریں نہ ہو.
اس لیے بچے کو بتاتے ہیں کہ الف سے کیا ہے اور تے سے کیا ہے اور تے سے کیا ہے۔ تصویریں آل محمد تھے، ہر قرآن میں تھے، ہر سمجھ میں نہ آئے اس لیے کہ تصویر کو چھوڑ دیا، اور وہ زندہ تصویریں تھیں، تصویریں وہ زندہ تصویریں تھیں کہ عمل کو دیکھ سکتے تھے۔ قرآن حکم دیتا ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، قرآن کہتا ہے حج کرو، قرآن کہتا ہے جہاد کرو، لیکن صرف کہتا ہے، کیسے کرو یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ اس لیے تصویر آل محمد تھے۔ کہا قرآن نے اللہ ولی ہے، اس کا نبی ولی ہے، اور ولی ولی ہے وہ جو زکوٰۃ میں، جو رکوع میں زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تصویر بننا ضروری تھی کہ کس نے رکوع میں زکوٰۃ دے دی ہے۔ وہاں تو صرف لکھا تھا، تصویر یہاں مسجد میں بنی تھی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ولی ہے؟ ولی کون ہے؟ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، اسی طرح نماز ہے۔ حکم ہے پڑھو، کیسے پڑھو یہی بتائیں گے۔ اگر نہ چھوڑا ہوتا تو پھر اپنے خیالات سے اور اپنے شک و شبہ کی رائے سے کیسے چیزوں کو اپنا لیا جاتا۔ اسی لیے اختلاف ہو گیا، ہر رنگ الگ الگ ہو گیا، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، اس لیے کہ ہر ایک اپنا اپنا مطلب لے رہا تھا۔ اپنا اپنا مطلب لینے میں یہی ہوتا ہے کہ کسی کے سمجھ میں حرف اور لفظ کسی اور طریقے سے آتا ہے، اور کسی کے سمجھ میں کسی اور طریقے سے آتا ہے، تو وہ اس کی وہی تعبیر کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی کاغذ پہ ایک چیز لکھی ہو اور 100 آدمی ایک ہی بات کہہ دیں۔ اپنے عقل کے مطابق کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اسی لیے اعمال میں اختلافات ہوتے چلے گئے، اور آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اذان کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، سب کے الگ الگ وقت ہیں۔ نماز کے طریقے سب کے الگ الگ ہیں۔ پڑھ وہی سورہ الحمد رہے ہیں، پڑھ وہی سورہ اخلاص رہے، لیکن تصویر جو بن رہی ہے وہ الگ الگ بن رہی ہے۔ کسی کی تصویر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بن رہی ہے، کسی کی اس کے نیچے ہاتھ رکھ کر، کسی کی اور نیچے ہاتھ رکھ کر۔ تصویریں کیسے بدل گئیں؟ اس لیے کہ معنی لینے میں اپنے عقل کے مطابق ہر ایک نے لیا اور اپنی قوم کو گائیڈ کر دیا۔ ہمارے سمجھ میں تو یہی آتا ہے، ہمارے سمجھ میں یہی آتا ہے، جس کے جو سمجھ میں آیا۔ چونکہ پوچھا نہیں آل محمد سے، اس لیے کہ قرآن وہاں سے آیا تھا، لفظ وہاں کے تھے، تو وہاں کے لفظوں کو یہاں والے نہیں سمجھا سکتے تھے۔ بتانے والا بھی وہیں سے آیا ہو جو مفہوم الہی کو سمجھتا ہو۔ یہ مفہوم الہی کو جانتے تھے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ترجمہ کرنے والے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، یہ حرف حرف جانتے ہیں، یہ لفظ لفظ جانتے ہیں۔ صرف جانتے نہیں ہیں، قرآن کے لفظ یہ خود ہیں، قرآن کے حرف یہ خود ہیں، اور یہی تصویر بنا دیتے ہیں۔ تصویر بنتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بس پھر کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا مرکز نہ ہٹانا، مرکز ہٹاؤ گے تو بھٹکتے رہو گے۔ مرکز سے جو بھی نکل جائے سوا بھٹکنے کے اس کی تقدیر میں اور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ سب نے اپنے قیاسات سے آیات کے معنی لے لیے اور اختلاف ہوتا چلا گیا، اور قرآن کے ترجمہ کرنے پر ہی اختلاف ہوا اور فرقے بنتے چلے گئے۔ فرقے کیوں بنے؟ اس لیے کہ کسی نے آیات کے معنی کچھ لیے، کسی نے کچھ لیے، جس نے جو معنی لیے وہ اس کا ایک فرقہ بن گیا، دوسرے نے دوسرے معنی لیے، اس کا فرقہ بن گیا۔ اس طرح 72 فرقے قرآن کی وجہ سے، اکیلے رہ جانے کی وجہ سے بن گئے۔ اگر اہل بیت ساتھ ہوتے تو کبھی بھی یہ ٹکڑوں میں نہیں بٹ پاتے اور سب اکٹھا رہتے، یکجا رہتے، اس لیے کہ ان کا پہلا جو بتاتا ہے وہی اوسط بتاتا ہے، جو اوسط بتاتا ہے وہی آخر بتاتا ہے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جو کہے گا وہی 14 کہیں گے، سب کے فرمان ایک ہی طرح کے، سب کا عمل ایک ہی طرح ہے، عمل میں بھی کوئی فرق نہیں۔ فرما دیا کہ 3 چیزوں میں یہ 14 کے 14 برابر ہیں۔ ایک تو علم میں، کسی کا علم کم اور زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے شجاعت میں، کسی کی شجاعت کم اور زیادہ نہیں ہے۔ اور تیسرے عبادت میں، کسی کی عبادت کم اور زیادہ نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر معصوم میں برابر پائی جاتی ہیں، یعنی علم میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ایک کہے گا وہی دوسرا کہے گا، وہی تیسرا کہے گا، یعنی اختلاف معنی نہیں ہے۔ کہیں پر بھی لہجے میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ سب باتیں پیغمبر نے سمجھا دی تھیں، لیکن کوئی اگر اپنی بھلائی نہ چاہے، کوئی اگر اپنی بھلائی نہ چاہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کون گائیڈ کرے اور کون سمجھائے۔ جب کوئی ضد پر ہی آ جائے، منع کر دیا جائے اس راستے سے نہ جانا، اس راستے میں تمہارے لیے خطر ہے، اور وہ جان کر اسی راستے سے گزرے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا اپنا نفس ذمہ دار ہوگا۔ بتانے والے نے صحیح بتایا تھا، کہا نہ ماننے والوں نے کہا نہیں مانا، اس لیے کہ ایک پورا پیکر انسانی نہیں چل سکتا جب تک اس کا دماغ نہ ہو۔ پورا پیکر، پورا جسم ایک دماغ پر کام کر رہا ہے، دماغ سو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ دماغ کے بغیر، اور پوچھا بھی گیا تھا معصوم سے کہ روح جسم میں کہاں پر رہتی ہے؟ 5 امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو روح ہے ہر انسان میں، یہ جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا دماغ میں رہتی ہے، روح دماغ میں رہتی ہے۔ تو اگر دماغ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے یہ بات بتا دی کہ بھائی آپ اس پہ غور کر لیجئے کہ قرآن میں دماغ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی گفتگو دماغ پر نہیں کی، جبکہ دماغ سے ہی انسان زندہ ہے اور دماغ سے ہی چل رہا ہے۔ اگر ذرا سی عقل ہوتی تو سمجھ لیتے اس بات کو کہ قرآن میں قلب کا ذکر ہے، خون کا ذکر ہے، رگوں کا ذکر ہے، گلے کا ذکر ہے، دہن کا ذکر ہے، آنکھ کا ذکر ہے، کان کا ذکر ہے، پیشانی کا ذکر ہے، بالوں کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، سینے کا ذکر ہے، پیروں کا ذکر ہے، عقل کا ذکر ہے، دماغ کا نہیں ہے۔ دماغ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کتنی آسان بات تھی، اور آج بھی لوگ اس پہ اگر غور کریں
تو کتنی اچھی بات ہے کہ جہاں قرآن یہ دعویٰ کرے کہ ہر خوش کوتر ہم میں ہے، سارے خوش کوتر موجود ہیں، اور اصل چیز دماغ جو ہے اسی کا ذکر نہیں ہے کہ دماغ کے بناوٹ پہ بات ہوتی، دماغ کیسے کام کرتا ہے، عقل دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ عقل کی بات تو اللہ نے کی لیکن دماغ کی بات نہیں کی۔ تو آج بھی اگر اسی بات پہ ریسرچ ہو کہ قرآن نے دماغ پر گفتگو کیوں نہیں کی، دماغ کا لفظ قرآن میں استعمال کیوں نہیں کیا، تو آج بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا تھا بلکہ کہہ دیا تھا یہ قرآن ہے، اس کا دماغ علی ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی دماغ کوئی چھوڑ دے تو اس سے بڑا بد دماغ کون ہے؟ تو دماغ کے بغیر کہیں بہ کر چل سکتا ہے؟ تو قرآن بھی بے روح ہو گیا، تنہائی میں بے روح ہو گیا، جبکہ روح دماغ میں ہوتی ہے۔ تو قرآن کی روح کہاں ہے؟ قرآن کی روح اہل بیت ہے، قرآن کا دماغ علی ہے۔ اسی لیے مسائل آپ پڑھتے چلے جائیے، صرف اسی موضوع کو لے کے ایک موضوع پکڑیے اور کتابیں دیکھتے چلے جائیے کہ کہاں کہاں مسائل پیدا ہوئے، دیکھتے چلے جائیے کہ کہاں کہاں مسائل پیدا ہوئے۔ نماز میں مسائل پیدا ہوئے، روزے میں مسائل پیدا ہوئے، چاند دیکھنے میں مسائل پیدا ہوئے، زکوٰۃ کے مسئلے میں ہزاروں اختلافات ہو گئے، جہاد میں مسئلے پیدا ہوئے۔ کیوں مسئلے پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ بتانے والے سے پوچھ نہیں رہے، بتانے والے سے نہیں پوچھ رہے، اور اگر کبھی پوچھ لیا تو پھر بہت کچھ مل بھی گیا۔ اس لیے کہ حج کا مسئلہ تھا، ظاہر ہے کہ اگر علی سے نہ پوچھتے تو اصول ترتیب کیسے دیے جاتے؟ حج تو ان کے گھر کی دین تھی، ان کے گھر سے حج نکلا تھا، بنانے والے ان کے اجداد تھے، اس کی روح کون ہے؟ علی۔ پوچھا گیا تو بتا بھی دیا، بہت سے مسئلے پوچھے گئے تو بتا بھی دیا کہ بھئی ایسا ایسا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا نماز پڑھنا کہاں پر حرام ہے، اگر علی نہ بتاتے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ آپ نے فرمایا کعبے کی چھت پر، کعبے کی چھت پر نماز پڑھنا حرام ہے، ورنہ ذہن کہاں جاتا؟ اسی طرح تیمم کا مسئلہ آیا تو جب تیمم کا مسئلہ پانی نہ ہو تو وضو کیسے کریں؟ تو تیمم کی یاد پڑھی گئی کہ یہ تو کبھی قرآن میں آیت دیکھی ہی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیمم بھی کوئی مسئلہ ہے۔ بلکہ اس طرح کتاب پڑھتے جائیں کہ کہاں پر کیا پریشانی ہوئی اور کیا چیز نہیں مل پائی، تو پھر کیسے بتا دیا۔ اچھا، معصوم کا تو ظاہر ہے کہ محبت ہے علم سے تو وہ چپ تھوڑی رہتے ہیں، دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جب قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو انہوں نے اپنے معنی لینے شروع کر دیے، اپنے معنی قیاس سے۔ قیاس ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی تصویر بن سکتی ہے، کوئی بھی بن سکتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے ایک دیوار پہ کوئی نقش بنا ہو اور 15 منٹ تک دیکھتے رہیے تو آپ کو لگے گا یہ تو کوئی تصویر ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تصویر رنگ بدلتی ہے۔ نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ اکثر راتوں کو سوتے میں اندھیرے میں احساس ہوتا ہے جیسے کوئی آیا ہے۔ اب اگر وہ تصویر اندھیرے میں کہیں دیکھ لی تو وہ یقین ہو گیا چور آیا ہے، اب ادھر جا رہا ہے، اب ادھر جا رہا ہے، اب یہ لیٹے ہوئے ہیں ڈر کے مارے اور تصویریں بن رہی ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، چونکہ یہ قیاسات ہیں۔
عقل جو ہے قیاس کو نہیں مانتی، عقل قیاس کو نہیں مانتی، عقل کہتی ہے میں عقل ہوں، قیاس ایک الگ چیز ہے، قیاس شک ہے، قیاس شبہ ہے، جو عقل کو نہیں استعمال کرے گا وہ قیاس لگائے گا۔ قیاس میں یہ ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو قیاسات جو ہیں وہ انسان کو بھٹکا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو چونکہ خود سمجھنا چاہا لفظوں کو، خود سمجھنا چاہا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹھا قرآن لے کے اور اس نے کہا اس میں تو تضاد ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ کی ضد ہے، یہ کیسی بات اللہ کرتا ہے، ایک بات کہیں کچھ کہتا ہے اور دوسری جگہ کچھ کہتا ہے۔ اس نے کتاب لکھنی شروع کر دی کہ میں قرآن میں جو اختلافی تضادات ہیں اللہ سے معاذ اللہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ میں جمع کروں گا، اور وہ لکھنے لگا۔ شہرت ہو گئی کہ بھائی وہ تو قرآن کے تضادات جمع کر رہا ہے کہ آیات میں اختلافات ہیں۔ امام کو پتہ چلا، امام تک بھی بات پہنچی، حضرت امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور اس کے شاگرد ہو جاؤ اور اس کا اعتماد حاصل کرنا، اور وہ تم پر اعتماد کرنے لگے، اس کے سارے کام کرنا، لکھنے پڑھنے کے، اور جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ وہ تم پر بہت اعتماد کرتا ہے تو یہ جملہ اس سے کہہ دینا، یہ جملہ کہہ دینا۔ وہ گیا، اس عالم وقت کا شاگرد ہو گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا، سب کام اس کی نپٹاتا تھا، یہاں تک کہ سب چلے جاتے تھے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کتاب لکھ رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے، تو ایک دن کہنے لگا استاد آپ سے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا، لیکن یہ جو آپ قرآن کے لفظ جمع کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور تضادات ہیں، اس میں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہو۔ کہا دیکھیے یہ لفظ اللہ نے اتارے ہیں تو اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے، آپ جو معنی لے رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ معنی آپ لے رہے ہو اور اللہ اس لفظ کے معنی کچھ اور بتا رہا ہے۔ جب یہ کہا تو بہت غور سے اس کے چہرے کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے بعد کہنے لگا یہ لفظ تمہارے نہیں ہیں، یہ بات تمہارے دماغ میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں، کہا نہیں یہ ضرور اہل بیت میں سے کسی ہستی نے تم کو بتایا ہے۔ بات تو صحیح ہے، وہ بتاؤ کس نے بتایا؟ اس نے کہا امام حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ مجھ کو یہ بات بتائی کہ بے شک ان کے علاوہ یہ بات کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے لفظ کے جو معنی لیے ہیں بندہ اس معنی کو نہیں پا سکتا۔ تو ہم غلط سوچ رہے تھے، اور پھر کہا یہ کتاب پوری اٹھاؤ، چراغ قریب لاؤ۔
چراغ اٹھا کے شاگرد لایا، پوری کتاب چراغ کی نظر کر کے جلا دیا۔ کہا میں کتنا غلط کام کر رہا تھا، ایک چیز مجھے معلوم ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تنبیہ کرتے ہیں معصوم کہ جس میں جبر نہیں ہوتا، یعنی تعلیم میں سمجھانے کا طریقہ کہ نرمی سے سمجھا دیا جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ طریقہ دنیا آل محمد سے سیکھے۔ اور یہ جوان ہوں یا بزرگ ہوں یا بچے ہوں، سکھاتے رہتے ہیں، ہر عمر میں سکھاتے رہتے ہیں۔ مسجد میں آئے دونوں بچے، امام حسن امام حسین، کم عمر ہے، 5-6 برس کی عمر ہے۔ وضو کرنے جو آئے تو دیکھا ہے بہت ہی بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے۔ بھائی نے بھائی سے کہا اس کو وضو کرنا نہیں آتا، اس نے غلط وضو کیا، آؤ اس کو بتائیں وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے سامنے دونوں شہزادے بیٹھ گئے، کہنے لگے بزرگ آپ ابھی رکیے، آپ وضو کر چکے لیکن آپ ذرا رک جائیے، ہم دونوں بھائی وضو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے شہزادوں نے آستینیں الٹی اور کہا کہ دیکھیے جہاں پر ہم لوگ غلطی کریں بتا دیجئے گا، آپ غور سے ہمارے وضو کے طریقے کو دیکھیے۔ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ جب وضو شہزادے کر چکے تو دوڑ کر قدموں پہ سر رکھا، کہا شہزادے بھلا آپ لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، بھلا آپ سے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو سعادت مند طالب علم بوڑھا ہو یا جوان شرم نہیں آنی چاہیے۔ تو جہاں یہ احساس ہو جائے سمجھیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر انسان دیکھیے ہلاکت تلوار سے نہیں ہوتی، ہلاکت علم میں ہوتی ہے، ہلاکت علم میں ہوتی ہے۔ اور احساس ہو جائے کہ ہم ہلاک ہونے والے تھے اور اس کا اقرار کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے دوسروں کے لیے، بھلے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچے گا کہ جہاں پر بہکاوا تھا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عقل ہر دماغ مسئلے کو حل ہی کر لے۔ پوچھا تو یہی تھا نا شاہ روم کے سفیر نے، اللہ کے پاس کیا نہیں، اللہ کیا نہیں رکھتا، اللہ کیا نہیں جانتا؟ تو لوگوں نے کہا کفر بک رہا ہے، لیکن مولا نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اللہ کیا نہیں رکھتا؟ اللہ بیٹا نہیں رکھتا۔ اللہ کیا نہیں جانتا؟ اللہ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ یہ قوم تمہارے بارے میں جو کہہ رہی ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو، میں یہ بات نہیں جانتا۔ تو یہی باتیں رسول اللہ کو پتا تھیں، اس لیے اپنے فرمان میں بار بار فرمایا ان سے جدا نہ ہونا، ان سے جدا نہ ہونا۔ اور پھر ایک ہی فرمان، یعنی دو چیزیں چھوڑنا، اور جب کہتے تھے بتاتے تھے کوثر تک کی بات کہ یہاں تک آئیں گے، پھر اور تشریح کرتے تھے، کہتے تھے کبھی ان کے آگے نہ چلنا، نقصان ہوگا تمہیں، کہ آگے نہ چلنا، اور کبھی ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان کو بتانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو بھائی
کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو جائے، کسی فقہ کا امام ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن طواف کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ امام حسن کی بیٹی 5ویں امام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت حسن، جو کہ 5ویں امام کی والدہ، 4تھے امام کی زوجہ، امام حسن کی بیٹی، امام حسین کی بھتیجی، ایک امام کی پوتی، ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہو، ایک امام کی زوجہ، ایک امام کی ماں، یعنی مرتبہ ہی مرتبہ۔ اب ایسی بی بی طواف کر رہی ہے خانہ کعبہ کا، اور فقہ کے امام پیچھے سے آگے کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، آپ نے الٹے ہاتھ سے بوسہ لیا تو پلٹ کر کہا ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کرو، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ عورت کے لیے یہی حکم ہے، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے نقاب پکڑے گی، الٹے ہاتھ سے۔ رسول میں راز ہے، فرمان رسول میں راز ہے کہ ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، انہیں پتہ جو یہ کہیں وہ کرنا، جو یہ کہیں وہ کرنا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس شہزادی زینب کے لیے کہتے تھے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم خطاب تھا آپ کا، بنی ہاشم کی عقیلہ۔ اور چوتھے امام فرماتے تھے عالمہ غیر معلمہ، تو بھی آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی عالمہ نے سکھایا نہیں، کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی، ایسی عالمہ ہے آپ۔ تو یہ علم پشتینی تھا، یہ علم نور کا سفر تھا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ایک لفظ آج کتاب میں حضرت زینب کا درج ہے، اور لوگ ایک ایک لفظ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب پہلی بار حضرت زینب نے نیزے پر بھائی کا سر دیکھا تو چونکہ خاک میں اٹا ہوا تھا اور چہرے پہ خون لگا تھا، تو دور سے جب دیکھا تو بی بی نے ایک شعر پڑھا اور کہا اے میرے ہلال، تو کامل ہونے سے پہلے ہی غروب ہو گیا۔ تو اس پر بحث ہوئی کہ بی بی نے بھائی کے سر کو دیکھ کر ہلال کیوں کہا، پورا کامل چاند کیوں نہیں کہا، بدر کیوں نہیں کہا، قمر کیوں نہیں کہا، ہلال کیوں کہا۔ تو اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو پوری تقریر صرف اس لفظ پہ ہو جائے کہ شہزادی نے لفظ ہلال یہاں پر کیوں استعمال کیا۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک عکس ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک عکس ہوتا ہے، وہ عکس کہلاتا ہے، اس کا سایہ کہلاتا ہے۔ تو ہلال کا عکس جو ہے اس کو کہتے ہیں جلال، جلال ہلال کا عکس ہے، ہلال جلال کا عکس ہے۔ تو اس فرمان زینب میں جلال ہے، بظاہر جمال نظر آ رہا ہے کہ صرف تشبیہ دی گئی ہے ہلال سے۔ ہلال پہلی تاریخ سے 3 تاریخ تک ہوتا ہے، چوتھی سے
پھر وہ چاند بننے لگتا ہے، پھر وہ ہلال نہیں رہتا۔ جب تک ہلال ہے تبھی تک دیکھا جائے گا، 3 کے بعد کوئی چاند کو نہیں دیکھتا۔ چاند رات کو دیکھے گا، پہلی کو دیکھے گا، اور پھر شب 3 آخری ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی چاند کو نہیں ڈھونڈتا، اس لیے کہ وہ خود ہی ظاہر ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ 3 دن تک وہ جلدی چھپ جاتا ہے، چاند رات کو نکلے گا جلدی سے غائب ہو جائے گا، تاریک ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی سے چھپ جائے گا، اور شب 3 میں بھی جلدی سے چھپ جائے گا، 4 سے روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر جلدی نہیں غروب ہوتا، نظر آتا رہتا ہے۔ تو ہلال صرف 3 تاریخ تک ہے۔ زینب نے اشارہ کیا کہ میں نے ہلال کہا ہے اس لیے کہ 3 تاریخ میرے بھائی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 3 تک ہلال ہے، پھر بدر بنتا ہے۔ میرا بھائی 3 شعبان کے بعد بدر ہو گیا، لیکن ہلال اس لیے کہا کہ وہ پیشانی کا حصہ جہاں پر سجدہ کرتے تھے صرف اتنا نظر آ رہا تھا، اور پورا چہرہ لہو سے چھپا ہوا تھا، خاک سے چھپا تھا، تو چونکہ دور سے ایک ہلال نظر آ رہا تھا جو سجدے کا نشان تھا، اس لیے کہا اے میرے ہلال، اے میرے ہلال۔ پھر اس کے بعد آپ نے خبر دی کہ یہ 3 جو میں نے کہا ہے، پہلی، دوسری اور تیسری، یہ خبر ہے، یہ تو ابھی 61 ہجری ہے، اور پھر 3 سال نہیں گزریں گے کہ قاتلوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس لیے 3 کی طرف اشارہ تھا، پہلی، دوسری اور تیسری، یعنی 61 ہجری ہے، 62، 63، 64 میں مختار آ جائے گا، اور سب قاتلوں کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ ایک لفظ ہلال میں پوری ہسٹری بیان کرتی ہے۔ تو ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ، ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اتنے تبرک ہوتے ہیں کہ لوگ اس پہ غور کرتے ہیں، لوگ اس پہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ آسمانی لفظ ہیں، وہ خود نہیں بول رہے، کوئی ان کی زبان سے بول رہا ہے، لفظ وہیں بنتے ہیں، لوح سے چلتے ہیں، لوح کے بنانے والے یہ ہیں، قلم کے خالق یہ ہیں، لفظ کے خالق یہ ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لفظ کے خالق لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت زینب کے خطبے کا ایک ایک لفظ قابل احترام، قابل عظمت ہے کہ اس پہ سوچا جائے، اس پہ غور کیا جائے۔ مصائب اپنی جگہ ہیں، ہم سنتے مصائب ہیں، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ بی بی نے فرمایا میں اتنا صبر کروں گی، میں اتنا صبر کروں گی، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ کائنات میں ایسا جملہ کسی نے نہیں کہا، کائنات میں کسی نے ایسا جملہ نہیں کہا۔ اور پھر کیا عظمت بیان ہو۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ تقریر کر دی، رات سے بخار ہو گیا اور نزلہ بہت شدید ہو گیا، ڈاکٹر کو دکھا کے آیا، دوا ابھی پی نہیں ہے، دکھا دیا ہے۔ مجلس کے بعد پھر مجلس ہے، اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے، معین الازہ کی شب بیداری ہے، اور یہاں سے انچولی جائیں گے اور وہاں بھی ایک تقریر کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے بیان کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس پہ آپ توجہ فرمائیے کہ عظمت اللہ بڑھاتا ہے، ہم آپ نہیں بڑھا سکتے۔ یہ جو باتیں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اجی آپ نے بڑھا دیا، اجی آپ نے بڑھا دیا، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم کس قطار شمار میں ہیں؟ ہمارے پاس تو لفظ تک نہیں ہے، ہم علم کے عین کو نہیں جانتے، ہم کیا کسی کو بڑھائیں گے؟ ہمیں تو لفظ علم میں ماہیت نہیں پتا کہ نام کی ماہیت کیا ہے، میم کی ماہیت کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اجی یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ کتنے احمق لوگ ہیں، عقلوں سے دور،
کتنے دیوانے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اجی یہ کس کتاب میں لکھا ہے. کتنے بدعقل ہو، آل محمد خود ایک کتاب ہے، کتابوں کے محتاج نہیں ہے. ان کا لفظ خود بولتا ہے، ان کا لفظ خود بولتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ آسمانی ہے. زبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بلندی سے بات ہو رہی ہے اور کتنے عرفہ ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں. لوگ یہ بھول جاتے ہیں درجوں کا بڑھانے والا وہ ہے، اعلیٰ بنانے والا وہ ہے. وہ کہتا ہے ہم رتبے بڑھاتے ہیں، آپ اس کی قدرت سے انکار کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہاں رکھو یہاں رکھو. ارے کہاں رکھو؟ اس نے تو یہاں نہیں رکھا، وہ تو اوپر اٹھاتا چلا گیا، ورنہ معراج میں کیوں بلاتا؟ ہر ایک کو تو نہیں معراج میں بلایا، ہر ایک کو تو نہیں معراج میں بلایا. اب رہ گیا آپ کہیں ہاں نہیں رسول اللہ کو معراج ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی، تو سب کو نہیں ہوئی تھی، سب کو ہوئی تھی، سب کو ہوئی تھی. رسول اللہ کی ایک معراج سب کی معراج تھی. اس لیے کہ 14 نور آپ کہتے ہو تو 13 نور ایک نور کے سلب میں تھے اور معراج. معراج سب کے لیے، اور ان کے لیے معراج کوئی مسئلہ تھوڑی تھا. ہرنی کے بچے کا قصہ آپ نے سنا ہے نا، کہ ایک آدمی ہرنی کا بچہ لایا امام حسن کے اور دے دیا. رسول اللہ نے امام حسن کو، امام حسین آئے کہا ہم کو بھی چاہیے ہرنی کا بچہ، اور گود میں بیٹھ گئے. کہ جب تک ہرنی کا بچہ نہیں ملے گا ہم تو رونے لگیں گے. رسول اللہ نے کہا نہیں، رونا نہیں ہے حسین، رونا نہیں. تو جبریل امی آ گئے اور بیٹھ گئے. میں نے کہا تھا پہلی تقریر میں کہ صرف نہیں آتے، بار بار آتے ہیں، موجود رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں. تو جبریل نے کہا حسین ہرنی کا بچہ تو نہیں ملے گا، ایک ہی تھا، اگر تم کہو تو اپنے پروں پہ بٹھا کے تمہیں آسمانوں کی سیر کرا دیں. کیا کہا جبریل؟ یعنی ان کے لیے کوئی مشکل تھا؟ ارے بھئی خادم ہے نا، بچوں کا خادم ہے نا، وہ وہاں سید الملائکہ ہے، وہاں. یہاں ان 2 سیدوں کا ملازم ہے. پروں پہ بٹھا کے آسمانوں کی سیر کرا دیں. تو حسین نے کہا نہ، ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے، ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے. اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں ہرنی داخل ہو گئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. وہ قریب آئی، اس نے رسول اللہ کو بتایا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا میرے 2 بچے تھے، آج صبح ایک بچہ شکاری پکڑ لے گیا، دوسرا بچہ میرے پاس تھا، میں اسے دودھ پلا رہی تھی کہ ایک ملک نازل ہوا اور اس نے مجھے دوڑانا شروع کیا اور اس نے یہ کہا اتنی جلدی جا کہ حسین کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے. تو ملک صرف یہاں نہیں ہے، ملک وہاں بھی ہے. ہرنی کہتی ہے کہ میں بھاگتی ہوئی آئی اور اس بچے کو میں حسین کے لیے لائی ہوں. تو حسین کو بچہ مل گیا. تو اس میں بتانا کیا تھا؟ قدرت کو بتانا تھا
کہ ہم ناز اٹھاتے ہیں، صرف اتنا بتانا ہے، ہم ان کے ناز اٹھا رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھے اللہ نے ان دو بچوں کے اتنے ناز کیوں اٹھائے، تو میں اپنے الفاظ میں ہی سمجھا سکتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں سمجھا سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ بچپن میں ان کے ناز اٹھا رہا ہے کہ آخر دور میں یہ اللہ کے ناز اٹھائیں گے۔ جیسے اللہ کے ناز انہوں نے اٹھائے، کائنات میں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ فضائل بڑھاتا ہے اللہ، اعلیٰ کرتا ہے اور ارفع کرتا ہے، وہ جتنا چاہے رتبہ عطا کرے۔ ہمارا کام ہے ماننا، ہر چیز میں راز الہی ہے، انکار نہ کرے انسان، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس نے ان کے رتبے کیوں بڑھائے۔ رتبے اس لیے بڑھائے کہ اس کے دین کا کام 1,24,000 انبیاء نے جتنا بھی کیا، اختتام تک کوئی نبی نہیں پہنچا سکا۔ اگر واقع کربلا نہ ہو تو دین الہی کا کام کمال تک نہ پہنچتا، اور اگر عاشور کے دن اللہ کے دین کا کمال ہو گیا، اکمال ہو گیا، تو نہ پہنچتا وہ سب کچھ انسانوں تک اگر زینب نہ ہوتی۔ دیکھیں نا، عظمتوں کا ایک سلسلہ ہے، رتبوں کا ایک سلسلہ ہے، رتبے بڑھتے جاتے ہیں تو رتبہ وہ عطا کر رہا ہے۔ تم نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا، تم نے کیا، اور تم نے یہ کام جو کیا وہ ہماری محبت میں کیا۔ ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا، ہم نے تم پر واجب نہیں کیا تھا، ہم نے تم پر واجب نہیں کیا تھا یہ کرو۔ تم نے مثال دی دنیا کو کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ نہ ہوتے کربلا والے تو اللہ کی محبت ہی نہ سمجھ میں آتی۔ اور آج بھی کون کرتا ہے؟ آج بھی کون کرتا ہے؟ زبانی تو لوگ کہہ دیں گے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، لیکن جب عملی نمونہ دکھانے کی بات آئے گی تو سب بھاگ جائیں گے۔ عمل میں کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ تو زبانی صحیح اقرار تو کیا کہ اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو عملی طور سے بتایا محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بار بس آزمایا تھا اللہ نے، ابراہیم سے کہا تھا کہ بھئی محبت ہے تو بیٹا فدا کر دو، یہ طریقہ ہے اس کا۔ عجب وہ کیوں آزماتا ہے؟ ہر بندے کو آزماتا ہے کہ مجھ سے اس بندے کو کتنی محبت ہے۔ کوئی انسان نہیں ہے جس کو اس نے آزمایا نہ ہو۔ اب جو آزمائش میں اتر جائے، بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی کب ہماری آزمائش ہو گئی، وہ تو شکوہ ہی کرتا رہتا ہے، ہم غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ شکوے شکوے شکوے، شرم کرو، کبھی آل محمد کی زبان سے شکوہ سنا۔ بھائی شکوے کا موقع کہاں ہوتا ہے؟ شکوے کا موقع ہوتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے، وہاں پروردگار کیا پریشانیاں میرے اوپر ڈال دی تو نے، گھبرا جاتے ہیں لوگ۔ کیا مصلحت ہے پتہ نہیں پروردگار کی کیا مصلحت ہے، یہ ہو گیا، بس یہی تو شکوہ ہے۔ شکوے کے موقع آئے تھے اور شکوے نہیں ہوئے، سر کی چادر چھن رہی تھی اور شکوہ نہیں ہوا۔
تو رتبہ نہیں بڑھے گا، کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ رتبہ اسی طرح بڑھتا ہے کہ شکوہ نہیں کیا، یعقوب سے یوسف چھوٹے تو اللہ یہی کہتا ہے کہ صبر جمیل کیا، یعنی یعقوب کے عمل کو اللہ نے پسند کر کے رتبہ بڑھا دیا۔ یعنی یہاں پہ یعقوب کو کہنا چاہیے تھا جو بیٹا مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ تو نے مجھ سے جدا کر دیا، چونکہ یہ نہیں کہا اس لیے اللہ نے کہا صبر کیا۔ بے صبری کہتے ہیں اللہ سے شکوہ کرنے کو، رونے پیٹنے کو، یہ بے صبری نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ کلمہ کفر زبان سے نہ نکلے بلکہ کلمہ شکر نکلے۔ کائنات میں ان سے زیادہ شکر کسی نے کیا ہی نہیں، چونکہ سب سے زیادہ شکر انہوں نے کیا تو شکریہ میں اس نے رتبے بڑھائے۔ اب اس نے شکریہ میں رتبے بڑھائے، سمجھے نا؟ یہ اس کا شکریہ ہے کہ وہ رتبہ بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں آیت اللہ شیرازی مرحوم کہ میں نے خواب دیکھا، یعنی خواب دیکھا امام زمانہ کو، خواب میں نے دیکھا کہ سر پہ خاک پڑی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو میں نے پوچھا سرکار آپ کہاں سے آتے ہیں؟ کہا میں آسمانوں سے آ رہا، میں آسمانوں پر سے آ رہا۔ تو یہ کہتے میں نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں تشریف لے گئے تھے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج میری جدہ زینب کی یوم وفات ہے، آج ہی کے دن وہ دنیا سے گئی۔ جس دن میری جدہ زینب کا یوم وفات آتا ہے عرش پر فرشتے مجلس منعقد کرتے ہیں اور ذکر زینب کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں ملائکہ کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر میں جاتا ہوں انہیں ہوش میں لاتا ہوں۔ مجلس آج منعقد تھی حضرت زینب کی عرش پر اور میں وہاں گیا تھا تاکہ گریہ کرنے والے فرشتوں کو میں ہوش میں لاؤں۔ ابھی میں وہیں سے آ رہا، اتنی دیر سے میں کیا کہہ رہا تھا؟ رتبے وہ بلند کرتا ہے۔ زینب وہ بی بی ہیں جن کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، آسمانوں پر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ بی بی نے دیکھا اللہ کسی کو نہ لکھائے، کسی کو نہ لکھائے۔ بازار شام تھا، آگے آگے سر حسین تھا، ناکے پر بہن کھلے سر تھی۔ کہتے ہیں کہ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں، عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جناب ام کلثوم بھی دیکھ رہی تھیں کہ ایک مکان کی چھت سے کچھ عورتوں نے ایک پتھر اٹھا کر سر حسین کی طرف مارا۔ جیسے ہی وہ پتھر حسین کی پیشانی کو لگا، پیشانی سے لہو تازہ بہنے لگا۔ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک بار آسمان کو دیکھا حضرت زینب نے، کہا ہائے بھائی کا گلا کٹ گیا مگر ظلم نہیں بند ہوا۔ کہتے پوری چھت بیٹھ گئی۔ یہ رتبہ ہے حضرت زینب کا، یہ رتبہ ہے حضرت زینب کا کہ بھائی کے مصائب دیکھ نہیں پاتی ہیں، برداشت نہیں ہو پاتا تو بس صرف آسمان کو دیکھ لیا۔ دوسری منزل آئی، کہتے ہیں سہل بن سعداوی اسی دن فلسطین سے آئے تھے، ان کا عیسائی دوست ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا یہ مسلمانوں کی کون سی عید ہے؟ اس عید کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا، آج تو سفر کی 1 تاریخ ہے، یہ کون سی خوشی ہے؟ سب نے رنگین کپڑے پہنے ہیں، دکانوں کو سجایا گیا ہے
باجے بج رہے ہیں. سہل نے کہا میں ابھی پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس ملک کا کیا دستور ہے. آگے بڑھ کر پوچھا کسی سے، ایک ناکے کے ساربان سے، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ قیدی جو آ رہے ہیں یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کو قیدی بنا کے لایا گیا، یہ دربار میں پیش کیے جائیں گے. بس یہ سننا تھا کہ سہل سیداوی آگے بڑھے اور ایک بار سلام کیا. جواب سلام ملا. کہا سیداوی تم صحابی رسول ہو؟ کہاں یہ شرف ہے مجھ کو کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے. کہا کس سے مخاطب ہو؟ پتا ہم نبی کی نواسیاں ہیں. ہم نبی کی نواسیاں ہیں. تقریر ختم ہو گئی. آخری جملے شہزادی نے کہا سہل تم صحابی رسول ہو، تمہارے دل میں ہماری محبت ہوگی. کہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تم میں دو برابر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. کہا تو ایک احسان ہمارے اوپر کرو، تمہارے جیب میں کچھ پیسے درہم و دینار ہیں. کہاں شہزادی ہے؟ کہا وہ درہم لے جاؤ. جو شخص حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھائے ہیں اس کو کچھ درہم دے کر کہو کہ بھائی کا سر لے کے آگے چلا جائے، ہمارے ساتھ نہ چلے. اس لیے کہ سب تماشا دیکھنے والے سر کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے کھلے سر کو دیکھ رہے. جب وہ آگے بڑھ جائیں گے تو ہمارا کھلا سر دیکھنے کے لیے بھیڑ نہیں لگے گی. کتنی مجبور تھی حضرت لیلا. بارہا اس عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ لینا سوا ہمیں حسین کے بحق کے محمد اور علی محمد ہمیں جو بیمار ہے تو شفا عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما.